بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے، یعنی غصہ آتا ہے ان کو، ایسا نہیں کہ غصہ نہیں آتا، پر غصہ آنا بھی چاہیے. جب دین کی حمیت کی بات ہو، جب اپنے سامنے گناہوں کو دیکھ رہے ہوں تو ایسا نہیں. ایک لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو سوچتے ہیں ہم تو بالکل ٹھنڈے لوگ ہیں، ان کی کوئی محرم رشتوں کے اوپر کوئی بری نظر ڈالے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آدمی اگر اس کی بیوی کسی غلط کام میں انوالو ہوئی ہوئی ہے تو وہ اس کو فرق نہیں پڑتا، اس کو کبھی غصہ ہی نہیں آتا. دیکھیے یہ کوئی بڑی اچھی بات نہیں ہے کہ انسان کا کہ ہاں مجھے تو کبھی غصہ آتا ہی نہیں. بچے ہیں وہ نمازیں ہی نہیں پڑھتے لیکن کوئی غصہ نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی نہیں، ہم تو بڑے کول رہتے ہیں. یہ غصہ آنا یہاں پہ ہونا چاہیے، یہ انسان کی دینی غیرت کی تقاضا ہے کہ اس کو غصہ آنا چاہیے یہاں پہ. لیکن غصے کے اندر وہ والا غصہ مذموم ہے، قابل مذمت ہے، برا ہے، جس میں انسان غصے میں ایسے بے قابو ہو جائے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ کون ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بعض دفعہ غصے کے اندر لوگ پلیٹیں اٹھا کے مار دیتے ہیں، بعض دفعہ غصے کے اندر کسی کو تھپڑ مار دیتے ہیں، بعض دفعہ غصے میں طلاق کے الفاظ بول دیتے ہیں، بعض دفعہ غصے میں کسی کو اتنی ہرٹنگ باتیں کہہ دیتے ہیں کہ وہ ساری زندگی بھلا نہیں پاتا. بعض دفعہ غصے میں ایسی باتیں بول جاتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ والا غصہ یہ پھر مذموم ہے. یہاں دین کے لیے بھی غصہ ایسا آ جانا کہ بھئی کسی کو مار ہی دینا جان سے، وہ بھی نہیں صحیح. مطلب حمیت کا دیکھیں حضرت عمر کو غصہ آتا تھا لیکن ان کا غصہ دین کے لیے ہوتا تھا. کبھی ان کا غصہ ایسے نہیں تھا کہ کسی کی پرسنل اس کے اوپر ہو. ہمیں ہمیشہ غصہ کس پہ آتا ہے؟ کوئی ہمیں پرسنل کسی بات پہ کہہ دے نا تو بڑا ہی غصہ آتا ہے، اس نے مجھے ایسے کیوں کہا، اس پہ بڑا غصہ آئے گا. لیکن باقی اللہ کے دین کے ساتھ کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے، کوئی رسول کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے یا کوئی اللہ کے دین کے اوپر کوئی باتیں کر رہا ہے یا اس کے اوپر مذاق اڑا رہا ہے، اس پہ کچھ نہیں، اس پہ ہم بڑے کول مائنڈیڈ ہیں. تو بھائی جس پہ غصہ آنا چاہیے تھا اس پہ آپ غصہ کرتے نا، اور جہاں پہ غصہ نہیں آنا چاہیے تھا وہاں پہ آپ غصہ کر رہے ہیں. تو ایسے اس چیز کو بتایا گیا، یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے متقین کی یہ کوالٹیز میں سے ہے، اور اس لیے کہ ہمیں متقی بننا ہے. اور آج کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ غصے کے اندر لوگ پاگل ہو رہے ہیں، غصے کے اندر لوگ اس قدر حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ انسان ہی نہیں ہے، ایسے ایسے کام کر دیتے ہیں. یہ ایک باقاعدہ پرابلم بن چکا ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ اینگر مینجمنٹ کی کلاسز ہو رہی ہیں، کئی لیکچرز ہو رہے ہیں، مسجد میں ہو رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. جب انسان غصے کے اندر ایسا آ جاتا ہے نا تو اس وقت سمجھ لو وہ شیطان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. اب شیطان اسے جو مرضی کرائے، شیطان اس سے کھیلتا ہے پھر جیسے مرضی اس کو. اسی لیے تو غلط باتیں اس کے منہ سے وہ والی جو عام نارمل حالات میں ہو تو کبھی بھی نہ بولے، لیکن وہ اس سے بلواتا ہے شیطان. غصہ آگ ہوتی ہے، سمجھ لیں ایک آگ ہے جو انسان کے اندر بھڑک رہی ہے، اور اس آگ کے اندر وہ اپنے آپ کو جلا دیتا ہے اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی جلا دیتا ہے. اس لیے غصے کو پی جانے کو کہا گیا. پی جانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو غصہ آیا لیکن آپ نے اس کو دبا دیا. آپ اس کی ایک ایگزامپل سنیں. حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کی ایک کنیز تھی، وہ وضو کرا رہی تھی ان کو، کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. تو حضرت علی ابن حسین کے اوپر جب گرا تمام کپڑے بھیگ گئے. ایک غصہ آیا ان کو. اب کنیز کو لگا کہ یہ اب غصے میں پتہ نہیں کیا کریں گے، وہ مجھے مارے ہی نہ. تو یہ فوراً اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. یہ سنتے ہی ان کو جو ہے نا ان کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا، خاموش ہو گئے. اس کے بعد اس نے کہا والعافین عن الناس، یہی جو آگے آیت آتی کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے. تو انہوں نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر اس ہوشیار تھی، اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، تو اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے. انہوں نے کہا جا میں نے تجھے آزاد ہی کر دیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو کر لینا اور خاموش ہو جانا اور غصے کو سوالو کر لینا، پی جانا، اس وقت کچھ نیگیٹو ریئیکشن نہ دکھانا، یہ ہے غصے کا پی جانا. ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے جس وقت ہم اپنے گھروں میں معاملات کرتے ہیں، جس وقت ہم اپنے بچوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اپنے خاندانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اپنے سسرالوں کے ساتھ ہوتے ہیں،
اس وقت چونکہ دیکھیں وہ بھی انسان ہے, کبھی کوئی آپ کو غصہ دلائے گا بھی, تو غصہ تو کوئی نہ کوئی آپ کو دلاتا ہی رہے گا. اب ہر ایک کے اوپر آپ آپے سے باہر ہونے لگے تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. پھر یہ دیکھیں اب یہاں پہ کیا آیت آ رہی ہے, یہ ہے کہ غصے کو پی جانے والے. یہ بھی ایک ہم چیز غلط کرتے ہیں کہ جس وقت ہم سوچتے ہیں غصے کو پی جانے کا مطلب یہ کہ غصہ اندر بھر لیں اور اندر رکھ لیں اور اس کے بعد بس اس کے اوپر گھلتے رہیں اور جلتے رہیں اور کٹتے رہیں, تو یہ میں نے غصے کو پی لیا. نہیں, غصے کو پی جانا یہ نہیں ہے. غصے کو پی جانا یہ ہے کہ پھر انسان اس کو یا تو معاف کر دے یا اس کو اگنور کر دے, اس بات کو, اس کو جانے دے اس بات کو. یہ نہیں کہ اندر رکھنے کا مطلب ہے, کیونکہ یہی پھر بعد میں ڈپریشن کا سبب بنتا ہے. اسی سے پھر بعد میں کینے جنم لیتے ہیں, بغض. جب ظاہر ہے اندر غصہ رکھا ہوا ہے لیکن اب وہ باہر تو نہیں نکالا, شاید ہو سکتا ہے طاقت نہ ہو نکالنے کی, جس کے اوپر غصہ کرنا ہے اس کو, اس کے آگے آپ کی نہ چلتی ہو, تو اب آپ نے اندر رکھ لیا. اب اندر رکھتے رکھتے خود ہی مریض بن گئے. تو ایسے اس کے اندر ضروری ہے کہ انسان غصے کو جب پی جانے والی بات آتی ہے تو یعنی اب اگنور کرنا بھی سیکھیں, اس کو اندر نہ رکھیں ورنہ بیمار پڑ جائیں گے. یہ زہر ہے انسان کے لیے. چھپانا نہیں ہے اس کو کہ بھئی چھپا لیا میں نے کاظمین الغیظ بن گئی, نہیں, بلکہ اس کو ختم کر دینا ہے. اب بار بار نہیں اس کے اوپر سوچنا. تو اکثر ہمارے ہاں یہ جو ڈپریشن کا سبب ہوتا ہے, بیمار ہو جاتے ہیں لوگ, وہ اس وجہ سے ہی ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں غصے میں ویسے ہی انسان کی ویسے حالت کیا ہوتی ہے. جب اگر غصے والے کو دیکھیں وہ کوئی خوبصورت تو نہیں لگ رہا ہوتا, ویسے ہمیں خوبصورت لگنے کا بہت شوق ہوتا ہے, لیکن غصے میں انسان کا سارا جسم جو ہوتا ہے کیسے ٹینس ہو جاتا ہے, اس کے اعصاب ٹینس ہو جاتے ہیں, اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, اس کے اپنے پورے جسم کے اندر کتنی نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں, کتنی خرابی ہوتی ہے. انسان وہ باتیں کر دیتا ہے, قسمیں کھا لیتا ہے کبھی جو پوری نہیں کر سکتا, کبھی کچھ ایسی چیزیں بول دیتا ہے جو بہت خرابی کی ہوتی ہے. تو دیکھیں غصہ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے. اس کو لیے کیا کریں ہم کہ ہم اس کا علاج کیسے کریں. ایک تو بات یہ ہے نا کہ اس کو کیسے, ایک تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک اگر میں غصہ کا گھونٹ پی لوں گی تو وہ کتنا اچھا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی گھونٹ اتنا پسند نہیں ہے جتنا غصے کے گھونٹ کا پی جانا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں غصے کو کنٹرول کروں گی تو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے جو. ایک آدمی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرا. اس نے کہا پھر مجھے اور کچھ بتائیں. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا. پھر تیسری دفعہ پوچھا, آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرا. ہو سکتا ہے وہ غصہ بہت کرتا ہو. تو یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ شیطان انسان کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے, جب وہ غصے میں ہوتا ہے نا تو شیطان کو بہت ایزی ایکسیس مل جاتی ہے اس تک, بہت ایزی. ویسے وہ اس کو بہکاتا رہے کچھ نہیں اسے کرا پاتا, لیکن جب وہ غصے میں آتا ہے تو شیطان اسے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ فٹ بال سے کھیلتا ہے, ایسے کرتا ہے. تو ہم پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا رہنمائی کی ہے کہ کس طرح ہم غصے کو کنٹرول کریں. سب سے پہلی یہ کہ اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. دوسرے یہ کہ خاموش ہو جائے انسان. تیسرے یہ کہ اپنی جگہ بدل دے, وہ اس جگہ پہ نہ رہے جہاں پہ کچھ غصے کے اسباب بنے ہیں. تیسرا یہ وضو کر لے, کیونکہ غصہ آگ ہے, پانی آگ کو بجھاتا ہے. کچھ پانی پی بھی لے, پینے سے بھی اس کا غصہ ہلکا ہو جائے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے یہ جو اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے, اور جن کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے, جن کو فرق ہی نہیں پڑتا, نہیں میں نے غصہ کرنا ہے, میرا غصہ بالکل جائز ہے اور میں کروں گی غصہ, تو پھر اس کا غصہ کبھی بھی کنٹرول میں نہیں آ سکتا. اور جس کے سامنے مظلوم آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنا غصہ خوب ان کے اوپر اتارتا ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں. جو اس کے سامنے بچے ہیں یا ہسبینڈ ہیں جو بھی سن لیتے ہیں اس کا, یا ہسبینڈ ہے کسی کا, وہ اس طرح کرتے ہیں, تو یہ اپنا ہی نقصان ہے. کیونکہ انسان جب اللہ کی نظروں سے گر جائے تو پھر دیکھیں کوئی ہمیں کہہ دے کہ آپ فلاں کی نظروں سے گر جائیں تو انسان کو اسے برداشت نہیں ہوتا. اور اللہ کی نظروں سے گر جانا, اس کے لیے یہ تھوڑی سی کچھ ٹپس ہیں. اچھا, اسی طرح کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو شاید آپ کو کام آ سکے. ایک یہ کہ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اے عمر, نہ تو ہمیں زیادہ مال دیتا ہے, نہ ہمیں انصاف سے فیصلے کرتا. کتنی بڑی بات, کتنی غلط بیانی, کتنا بڑا الزام. تو حضرت عمر غصے میں آ گئے. انہوں نے سوچا کہ میں اس کو سزا دوں گا. تو اس وقت حر بن قیس ان کے پاس تھے رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا اے امیر المومنین, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین,
تو معاف کرنے کو لازم پکڑے، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے منہ پھیریں. تو یہ جاہل لوگ ہیں، یعنی آپ ان کو بات کو نہ کچھ خاطر میں لائیں. تو حضرت عمر نے یہ جب آیت سنی تو اس کے بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. تو یعنی جب انسان اس وقت غصے کے اندر اگر اس کے سامنے کوئی ایسی بات بیان کر دی جائے یا وہ اس بات کو سمجھ لے کہ دیکھیں کوئی اگر جاہل ہے نا تو میں نے اس کے لیول پہ نہیں اترنا، اس کے ساتھ میں نہیں مقابلہ کر سکتی. جاہلوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہیے. دوسری یہ بات ہے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. سوچے کہ جتنی مجھے کسی انسان پہ قدرت ہے نا، اس سے بڑھ کے اللہ کو مجھ پہ قدرت ہے. اکثر ہمارا غصہ نکلتا کس پہ؟ وہ جو مظلوم ہے یا جو ہماری سن لیتا ہے. کبھی ہم اپنے سے زیادہ بڑے والے کے اوپر نہیں غصہ نکالتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس کے اوپر غصہ کیا نا تو پھر یہ بھی ہمیں سیٹ کر دے گا. تو اب جب آپ اپنے سے کمزور کے اوپر غصہ اتارتے ہیں نا، کمزور نہ بھی ہو، مثلا ہے کہ کوئی عورت اپنے ہسبینڈ پہ اتارتی ہے یا ہسبینڈ ہے وہ عورت کے اوپر اتارتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ کیا کر لے گی، تو اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر زیادہ قدرت ہے اس سے جتنی مجھے اس انسان پہ. اگر میں اپنے غصے کو اس پہ نکالوں گی تو قیامت کے دن اللہ نے میرے اوپر اگر غصہ نکالا تو کیا کروں گی. اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا کہ اے آدمی کے بیٹے، یعنی اے ابن آدم، غصے کے وقت مجھے یاد رکھ، میں بھی غضب کے وقت تجھے یاد رکھوں گا. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا بہت غصہ ہوگا، بہت غضب ہوگا. تو یہ بھی ایک ٹپ علماء نے بتائی ہے کہ اس وقت انسان اپنی بدشکلی پہ غور کرے کہ اس وقت میں کیسی لگ رہی ہوں، ایک کاٹنے والے کتے کی طرح لگ رہی ہوں یا میں ایک درندے کی طرح لگ رہی ہوں، ایک درندہ بن گئی ہوں میں. تو یہ غور کرے، اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں کہ میں اس وقت میرا شکل کیا ہے. تو جب انسان غصے کو پی جاتا ہے تو سوچیں کہ اس انسان کی اللہ کے سامنے عزت بڑھ جاتی ہے. اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا غصہ اتنا ہے کہ وہ نہیں کسی صورت بھی ختم ہوتا اور یہ کوئی بھی ٹپ آپ کے لیے کام نہیں کرتی، تو ضرور اینگر مینجمنٹ کے لیے رابطہ کرنا چاہیے. اور ایسے ہی اپنے آپ کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے میرا ایسے چل رہا ہے، گزارا تو چل ہی رہا ہے نا، سارے سن ہی رہے میری بات. وہ بہادر شاہ ظفر کا جو شعر ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. یعنی اگر عیش کے اندر سب حالات اچھے ہیں اور اللہ کی یاد نہ رہے اور تیش میں غصے میں خوف خدا نہ رہے، تو وہ جتنا مرضی فہم والا آدمی ہے، بڑا اپنے آپ کو سمجھدار دکھاتا ہے، اس کو آپ کچھ نہ سمجھیں، کچھ نہیں ہے وہ. پھر سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.